الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغض یعظکم لعلکم تذکرون. ولا ذکر اللہ تعالی اعلی واولی وجل واتم واحم واکبر. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، ابھی میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت تو بنا دیا، مگر عزت و احترام دینے والے لوگوں نے کبھی عزت و احترام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نہیں کی. اگر عزت و احترام اگر حضور کی کرتے، اگر حضور کی دل میں محبت ہوتی، ہمارے دل میں اگر حضور کی محبت ہوتی تو ہم نماز کو پہلے ادا کرتے، نماز کو ہم پہلے ادا کرتے. اگر ہم مسلمان ہوتے تو مسلمان رہنے کی وجہ سے ہم نماز کو پہلے ادا کرتے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر کوئی انسان مسلمان ہے تو اس کو کیسا پہچانا جائے کہ وہ مسلمانی ہے، کیسا پہچانا جائے کہ وہ مسلمانی ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی پنجے وقتہ نمازی ہے، کوئی مسجد کی طرف جاتا ہوا دکھے تو سمجھ لو کہ یہ مسلمان ہے. اگر وہ نماز کی طرف نہیں آتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ کافر و مشرکین ہے، کافر ہے. دیکھیے نماز کا اتنا بڑا احترام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اتنا بڑا احترام نماز کا رکھا ہے، مگر ہم نماز کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، شراب کی اڈوں کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، زنا خوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پتے کھیلنے کے وقت یاد آتے ہیں. ہر برے کام میں اگر دیکھیں گے تو مسلمان آگے ہے، ہر برے کام میں مسلمان آگے ہے. کیوں آگے ہے؟ کیونکہ ہم نے تسلیم واحد لیا نہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیے نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس طرح بشر کی، اپنی زندگی کو کس طرح لے کے چلے، اپنی زندگی کیسی نکالی، یہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. اور پتہ رہنے کے باوجود بھی ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، گناہوں سے مل جل کے ہیں، گناہوں میں آگے ہیں. آپ دیکھیے اگر قوالی کا پروگرام رکھا جائے، اگر ہر شراب نوشی کا پروگرام رکھا جائے، پتہ خوری کا پروگرام رکھا جائے تو مسلمان سب سے آگے ہیں، مسلمان سب سے آگے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی دیکھیے قیامت قریب ہے،
ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے نشانیاں یہ دنیا کے اندر چھوڑ دیے ہیں، مگر لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو افسوس نہیں ہو رہا ہے، لوگ مسجد کی طرف آنے کی کوشش نہیں کر رہے، امام کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش نہیں کر رہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات مسجد کے طرف آنے کی کوشش کریں، امام کے پاس بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ شراب نوشی والے انسان کے پاس بیٹھیں گے، فتح خوری والے انسان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ اسی طرح ہو جائیں گے۔ اگر کسی عالم دین، کسی اچھے انسان کے پاس، کسی متقی پرہیزگار انسان کے پاس اگر بیٹھیں گے، اس کے ساتھ آپ کی سنگت بنے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نیک ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ 70 ماہوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندوں سے محبت کرتا ہے، یہ بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اگر میرا بندہ میرے سے معافی مانگے، مسجد میں آئے اور نماز ادا کرے، 2 رکعت نماز ادا کرے اور گڑ گڑا کر آنسو نکال کر اگر اپنے گناہوں کی توبہ کرے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ مگر یہ مسلمانوں کو کیا ہو چکا ہے، مسلمان کہاں چل گئے ہیں پتہ نہیں۔ آج دیکھیے جمعہ کا دن ہے، یہاں پہ جمعہ کا بیان ہو رہا ہے، مسجد میں 2-3 لوگ ہیں، باقی لوگ کہاں چلے گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک بات ارشاد فرماتا ہے جب بندوں کے گناہیں بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں آپ لوگ نیچے اتریے اور جو گنہگار ہیں، جو سیاہکار ہیں، جو بدکار ہیں، اس کے سینے پہ ایک کالا داغ لگا دو، ایک کالا سیاہ داغ لگا دو۔ آج بتائیے مسلمان آج نماز کی طرف نہیں آتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور یہ جو گناہگار بندے ہیں ان پہ کالا سیاہ داغ لگ جاتا ہے تو بتائیے ان کے سینے میں کتنے داغ بیٹھ چکے ہوں گے، ان کے سینے میں کتنے داغ بیٹھ چکے ہوں گے، پورے داغوں سے وہ سینہ بھر چکا ہوگا، گناہوں سے پورا سینہ بھر چکا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی حل بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر یہ سیاہ داغ کو آپ کو مٹانا ہے، یہ سیاہ داغ کو آپ کو دور کرنا ہے تو آپ 5 وقتہ نمازی بن جاؤ، نیکی کی طرف آ جاؤ، متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سیاہ داغ کو بھی ختم کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سیاہ داغ کو بھی ختم کر دے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت قریب ہے، قیامت سے پہلے متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ امت کے لیے اپنی جان پوری قربان کر دی، حسنین کریمین نے اپنی پوری جان قربان کر دی، اپنے پورے گھرانے کو شہادت میں لے کے چلے گئے۔ آج بتائیے ان کا صلہ ہم کیا دے رہے ہیں؟ ان کے سینوں پہ آج بھی جلن ہوتی ہوگی، وہ اوپر سے دیکھتے ہوں گے، اپنے قبر سے دیکھتے ہوں گے یہ لوگوں کو، تو بتائیے ان کی جان کس طرح جلتی ہوگی، کس طرح جلتی ہوگی کہ ہم نے یہ مسلمانوں کے لیے ہمارا پورا گھرانہ شہادت میں لے کے چلے گئے، ہم نے ہماری جان پوری یہ مسلمانوں کے لیے نچھاور کر دی، مگر یہ مسلمان ہم کو آج کیا صلہ دے رہے ہیں؟ یہ مسلمان نماز سے دور ہیں۔ بتائیے آج حسنین کریمین کو درد نہیں ہوتا ہوگا، آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھوں کو درد نہیں ہوتا ہوگا، تو وہ درد کو بچانے کے لیے آپ تمامی حضرات نماز کی طرف آنے کی کوشش کرو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اپنا قدم رکھا تھا، جب مہر نبوت ہاتھ میں بھی نہیں لیا تھا، کفار و مشرکین نے
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کتنے ظلم کیے، کتنے ظلم اٹھائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کتنے ظلم ہوئے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ ایسے مسلمان وہ زمانے میں پیدا ہو گئے، ایسے مسلمان پیدا ہو گئے جن کا نام اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیا نام ہے؟ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت دیکھیے کس طرح کرتے ہیں۔ اویس کرنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کس طرح اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، اور جان نچھاور کر کے یہ بتلاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری جان آپ پر قربان، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تیرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج بھی یہ زمانے میں زندہ ہے۔ میلاد النبی منا کر ہم یہ گاؤں والوں کو، ساری دنیا والوں کو بتلاتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج بھی یہ دنیا میں موجود ہے، آج بھی زندہ ہے، آج بھی ان کی یہ روح آج بھی یہ دنیا میں موجود ہے۔ اس لیے تو امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تیرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے۔ دیکھیے صحابہ اکرام کس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا تو ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنے نہیں ملا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اویس کرنی کو دیکھنے نہیں ملا۔ اویس کرنی کو وہ زمانے کے لوگ پتھر مارا کرتے تھے، اور پتھر کیوں مارا کرتے تھے؟ کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اویس کرنی پاگل ہے۔ کیا ہے؟ پاگل ہے۔ اویس کرنی ایک نمبر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشق نبی بنایا، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اویس کرنی کے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلم سے محبت کرنے والا بنایا ہی نہیں۔ اگر محبت کرنے والا کوئی ہے تو وہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے لوگ اویس کرنی کو پتھر مارا کرتے تھے تو اویس کرنی چلا چلا کر بولتے تھے، اے میرے زمانے کے لوگوں، آپ مجھ کو چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کرو، بڑے بڑے پتھر مت مارا کرو۔ اگر آپ مجھ کو بڑے بڑے پتھر اگر ماریں گے تو میرے جسم سے خون نکلے گا، میرے جسم سے خون نکلے گا، اور وہ خون کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ میرے وضو کو توڑ دے گا، میرا وضو ٹوٹ جائے گا، اور میں بنا وضو سے نام محمد کیسا لوں گا، بنا وضو سے نام محمد کیسا لوں گا۔ دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو زمانے کے لوگ تھے وہ بنا وضو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں لیتے تھے، نام بھی نہیں لیتے تھے، زبان سے نام بھی نہیں لیتے تھے۔ اویس کرنی فرماتے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کرو، آپ اگر بڑے پتھر ماریں گے تو میرے کو جو پتھر لگے گا وہ پتھر لگنے کی وجہ سے میرے جسم سے خون نکلے گا، اور خون نکلے گا تو میرا وضو ٹوٹ جائے گا، میں بنا وضو سے نام محمد کیسا لوں گا؟ بولیے سبحان اللہ۔ اویس کرنی پر قربان جائیے، اپنی جان نچھاور کیجئے۔ اویس کرنی کس طرح عاشق نبی ہوگا، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشق نبی بنایا۔ اب دیکھیے آگے کا منظر دیکھیے۔ اویس کرنی کی ایک والدہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں سے نوازا تھا، امی جان سے نوازا تھا۔ اگر کسی حج پہ آپ نہیں گئے، حج اور عمرے پہ اگر نہیں گئے، ایک مرتبہ اگر اپنی ماں کو محبت سے دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حج کا ثواب عطا کرے گا۔ اپنی ماں کو
محبت سے دیکھنے کا ثواب حج اور عمرے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانے میں پیدا کر دیا مگر حضور کی زیارت نہیں ملی۔ اب دیکھیے اویس کرنی دن بھر رات بھر اشکوں کی برسات لے کر، اپنے آنکھوں میں برسات لے کر ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک زبان پر رہتا تھا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ میرے آقا کو دکھا دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دکھا دے، وہ چہرے کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا امتحان بھی لیتا ہے، ہمارا امتحان بھی لیتا ہے۔ اویس کرنی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز اپنی ماں کے پاس جاتے اور ماں سے عرض کرتے، اے امی جان، میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دے دیجئے، میں جاؤں گا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھوں گا اور آپ کے بارگاہ رسالت میں واپس آ جاؤں گا۔ تو امی جان ارشاد فرماتی ہے، اے اویس کرنی، میں بھی عاشق نبی ہوں، میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرتی ہوں، مگر اویس کرنی نائی میرے شوہر ہے، میرے کو ایک لوتا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اگر اے اویس کرنی تو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے گا تو میری پرورش کون کرے گا؟ میں تو ایک بوڑھی ہوں، میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر صبح کا وقت جب آتا ہے، اویس کرنی پھر اپنی امی جان کے بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے امی جان، ایک مرتبہ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کی اجازت دے دیجئے، ایک بار پرمیشن دے دیجئے، میں مکھڑے تاجدار مدینہ دیکھ لوں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ اس کی امی جان نے ارشاد فرمایا، اے میرے اویس کرنی، اے میرے لاڈلے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو اتنا بڑا عاشق ہے جو حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، وہ گئے تو وہ واپس نہیں آئے۔ فاروق اعظم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، وہ بھی واپس نہیں آئے۔ جتنے صحابہ اکرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے جاتے تھے وہ حضور کے ہی ہو جاتے تھے، واپس نہیں آتے تھے۔ جب اس کے امی نے ارشاد فرمایا، اے اویس کرنی، میں تجھ کو اجازت نہیں دوں گی، اگر تو بھی چلا گیا تو میرا سہارا کون ہے؟ میرا سہارا کون ہے؟ مجھ کو پالے گا کون؟ میری پرورش کون کرے گا؟ ان کی امی کے وجہ سے اویس کرنی جانے کو ٹال دیتے ہیں۔ جب تیسرا دن آتا ہے، تیسرا سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، پھر سے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امی جان کے بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے امی جان، آج تو اجازت دے دے، آج تو پرمیشن دے دے، میں جاؤں گا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھوں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ آپ ہی بتائیے وہ کیسا عاشق نبی ہوگا، وہ کیسا عاشق آقا ہوگا، وہ کیسا مصطفیٰ کا دیوانہ ہوگا کہ اپنی جان پوری نچھاور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاطر اپنی جان پوری نچھاور کر دیتا ہے، مگر کمانے کے لیے جانے کی کوشش نہیں کرتا، دوسرے کام کی ٹینشن نہیں ہے، بس اویس کرنی کو ایک ہی ٹینشن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری جان نکالنے سے پہلے، میری روح کو قبض کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایک مرتبہ مجھ کو دکھا دے۔ جب اس کے امی جان کو تیسرے دن پوچھتا ہے تو اس کی امی جان بھی بیزار ہو جاتی ہے۔ امی جان ارشاد فرماتی ہے، اے اویس کرنی، میں تجھ کو کتنے بار منع کروں، کتنے بار منع کروں؟ اگر میں تجھ کو 3 بار سے زیادہ منع کر دوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں میرا دین نہ چھین لے۔ جا اویس کرنی، تو چلا جا مصطفیٰ کی بارگاہ رسالت میں، مگر تجھ سے میں ایک وعدہ
وعدہ لینا چاہتی ہوں، مجھ کو ایک وعدہ کر دے، ایک وعدہ کر دے، وعدے کے خلاف مت جانا، ایک وعدہ کر دے کہ آج تو جا رہا ہے، صبح میں تو واپس آ جائے گا۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدے کو پورا کر دیا۔ اویس کرنی نے ارشاد فرمایا، اے امی جان، میں جاؤں گا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھوں گا، چہرے کی بلائیں لے لوں گا اور آپ کے سامنے قدم پیش کر دوں گا۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بول کر وہاں سے نکل جاتے ہیں، وہاں سے اپنے قدم بڑھاتے ہیں۔ دیکھنے کو کیا ملتا ہے، کبھی اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہیں، کبھی چلتے ہیں۔ جب بھاگتے ہیں تو ایک خیال آتا ہے، اے اویس کرنی، تو مصطفیٰ کی بارگاہ رسالت میں جا رہا ہے، تو حضور کی بارگاہ رسالت میں جا رہا ہے، تو اگر بھاگے گا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی۔ اے اویس کرنی، تو دھیرے دھیرے چل تاکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان تجھ پر قربان ہو جائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجھ کو اپنے سینے سے لگا لے۔ اویس کرنی کبھی دھیرے چلتے ہیں، کبھی بھاگتے ہیں۔ جب دھیرے چلتے ہیں تو خیال آتا ہے امی جان کا، امی جان نے کہا ہے کہ مجھ کو صبح جانا ہے اور شام تک واپس آ جانا ہے۔ آپ بتائیے، اگر یہاں سے ہم نکلے تو بنگلورو جانے کے لیے 1 دن تو لگتا ہے اور واپس آنے کے لیے 1 دن لگتا ہے، 2 دن اس میں چلے جاتے ہیں، مگر اویس کرنی پر قربان جائیے۔ اویس کرنی وہاں سے نکلتے ہیں گھر سے، اور جب دھیرے دھیرے چلتے ہیں تو ماں کا خیال آتا ہے کہ امی جان کی بارگاہ رسالت میں اگر میں نہیں پہنچوں گا جلدی سے، کہیں یہ منظر پیش نہ آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو معاف نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر اور ایک گناہ ڈال دے۔ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ سب سے بڑھ کر امی جان ہے، جو والدین ہیں ان کی عزت سب سے بڑی ہے، ان کے خلاف ہم کو نہیں جانا چاہیے۔ اویس کرنی خیال آتا ہے تو دھیرے دھیرے چلتے ہیں، جب امی جان کا خیال آتا ہے تو بھاگنے لگتے ہیں، بھاگ بھاگ کے چلنے لگتے ہیں۔ جب حضور کا خیال آتا ہے تو دھیرے دھیرے چلنے لگتے ہیں۔ ایسا ہی کرتے کرتے اویس کرنی مدینے کے بارگاہ رسالت تک پہنچ جاتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اویس کرنی سے ملتی ہے، اویس کرنی کے جسم پہ چپکتی ہے، تو اویس کرنی ارشاد فرماتے ہیں، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے اپنی بارگاہ رسالت میں یہ خطا کار کو بلا لیا، یہ گنہگار کو بلا لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا بہت بڑا احسان ہے، ہماری جان آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے پاس پہنچتے ہیں، مدینے میں اپنا قدم ڈالتے ہیں، تو دیکھنے کیا ملتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیٹ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اویس کرنی ارشاد فرماتے ہیں، اے بلال، مجھ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی بلائی لینا ہے۔ حضرت بلال نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی مسجد نبوی میں بیٹھے نہیں ہیں، آپ چلے جائیے ان کے گھر میں، آپ چلے جائیے ان کے گھر میں جائیں گے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو دکھ جائیں گے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کو آپ دیکھ لیں گے۔ اتنا ہی سننا تھا، اتنا ہی دیکھنا تھا۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اپنا چہرہ دکھا دیجئے، ایک مرتبہ
اپنا چہرہ مبارک دکھا دیجئے، مگر اویس کرنی پر قربان جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی کیسے کیسے امتحان یہ بندوں سے لیتا ہے، صحابہ اکرام سے لیتا ہے۔ اویس کرنی اندر سے آواز آتی ہے، اے اویس کرنی کو ایک اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر جا چکے ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی۔ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے باہر نکلتی ہے تو جب بتاتی ہے یہ منظر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہے، اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ میرے سے کون سا امتحان لے رہا ہے؟ میری جان آپ پر قربان یا رسول اللہ، یہ کون سا امتحان ہے کہ یہ تیرا عاشق اتنے دور سے آیا ہے، گڑ گڑاتا آیا ہے، اتنی منتیں مانگ کر آیا ہے، مگر یا رسول اللہ آج بھی آپ کا چہرہ مبارک مجھ کو دیکھنے نہیں ملا۔ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بات پیش کی تو اویس کرنی نے عرض کیا، اے اماں عائشہ آپ بتا دیجئے کہ ایک بندہ آیا تھا اور آ کر چلے گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو اتنا بتا دیجئے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اویس کرنی آپ کا نام کیا ہے؟ اے اویس کرنی، اماں عائشہ کو نام نہیں پتا تھا، ان سے نام پوچھا گیا تو اویس کرنی نے عرض کیا کہ میں نام نہیں بتا سکتا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ کو پہچان لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب سے نوازا ہے۔ اے اماں عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی میرا نام بھی پتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو میرا نام بھی پتا ہے، میں آپ کو نام نہیں بتاؤں گا۔ اماں عائشہ نے عرض کیا، اے بندے تو ذرا سا دیر رک جا، اگر تو رک جائے گا شام تک تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تیری ملاقات ہو جائے گی۔ تو وہ بندے نے عرض کیا، اویس کرنی نے عرض کیا، اے اماں عائشہ اگر میں یہاں پہ رک جاؤں گا تو میری ماں مجھ سے ناراض ہو جائے گی، میری ماں مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ اویس کرنی پر قربان جائیے، ادھر ماں کا بھی امتحان لے رہے ہیں، ادھر ماں کی بھی عزت رکھے ہیں، ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی عزت رکھے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر کس کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے تو اپنے والدین کی عزت ہے، ماں باپ کی عزت ہے۔ اگر آپ نے ماں باپ کی عزت کر لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت بھی نصیب کرے گا اور آپ کے سوالات بھی پورے کرے گا۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بول کر اپنا رستہ چل دیتے ہیں۔ جب آمد رسول اللہ ہوتی ہے، جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، جب میرے آقا تشریف لاتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اماں عائشہ سے عرض کرتے ہیں، اے اماں عائشہ گھر میں کون آیا تھا؟ یہ خوشبو کس کی ہے؟ تو اماں عائشہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، ایک دیوانہ آیا تھا جس نے اپنا نام بھی نہیں بتایا اور روتے روتے گڑ گڑاتے یہاں سے چلا گیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آیا تھا، پھٹے پوٹے لباس پہن کر آیا تھا۔ تو اماں عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جی ہاں وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آیا تھا اور ٹوپی بھی پھٹی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اماں جان میری جان اویس کرنی پر قربان، میری جان اویس کرنی پر قربان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اویس کرنی کو میرے بارگاہ
رسالت میں بھیجا مگر اس کو میرا چہرہ دیکھنے نہیں ملا، چہرہ مبارک دیکھنے نہیں ملا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے اماں عائشہ، وہ اویس کرنی مجھ کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا مگر میں اس کو دیکھنے کے لیے بھاگتے دوڑتے آیا ہوں۔ رسول اللہ پر قربان جائیے کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح عاشق نبی بنایا تھا، کس طرح عاشق نبی بنایا تھا۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا ایک امور عطا فرمایا کہ اگر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آدھی امت کے لیے دعا مانگ لیتے یا اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آدھی امت کو بخش دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آدھی امت کو بخش دیتا۔ یہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کرتے ہیں، اسی طرح ہم کو بھی محبت کرنا چاہیے، اپنی جان نچھاور کرنا چاہیے۔ اگر دین اسلام کو کسی نے پھیلایا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھیلایا ہے۔ آج بھی لوگ اپنے قبر میں سو کر ناز کرتے ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آپ کی امت میں پیش کر دیا، آپ کی امت میں بنا دیا، یہی بہت بڑا لقب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس قدر محبت کی تھی اسی طرح ہم کو بھی محبت کرنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنے بھی جسمانی مبارک سے سنتیں نکلے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی سنتیں یہ امت کے لیے پیش کی ہے، جتنی سنتیں یہ امت کے لیے بتائی ہے، وہ بھی سنتوں پر ہم تمامی حضرات کو عمل کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے صغائر کبائر گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔